کے اصل مفہوم کو بیان کروں، چند تمہیدی کلمات عرض کروں گا۔ عاجز کے آنے کا مقصد اللہ اور اس کے رسول کی رضا ہے، اور آپ کے یہاں بیٹھنے کا مقصد اللہ اور اس کے رسول کی رضا ہے۔ رسول پاک فرماتے اللہ کی رضا کے لیے بندے جمع ہوں، بیٹھ کر وہ اللہ کا ذکر کرتے ہوں، اللہ کو یاد کرتے ہوں، اللہ سے محبت کا اظہار کرتے ہوں۔ ابھی وہ بندے جدا ہونے نہیں پاتے، اللہ اس سے پہلے ان تمام کی بخشش کا اعلان فرما دیتا۔ کرم کی انتہا دیکھے، نہ دعا کی نہ نفل پڑھے، اللہ نے ہر گناہ سے بچا کر اپنی رحمت ملا کر بٹھا دیا۔ میری پیاری بہن، میری پیاری ماں، میرے پیارے بھائی، میرے بزرگ، ہم جمع ہوئے ہیں رسول پاک کی ولادت کی خوشی میں۔ اس سے پہلے کہ میں گفتگو شروع کروں، ایک حدیث پاک عرض کروں گا۔ ہم اللہ کے رسول کی ولادت کی خوشی میں رسول پاک کو تحفہ پیش کریں گے، اور وہ کتنا خوبصورت تحفہ ہوگا۔ حدیث پاک ہے، اللہ کے رسول کے پیارے صحابی رات کا پہر ہے، اللہ سے فریاد کر رہے ہیں، رب کریم تجھے صدقہ بہت پسند، جیب میں ہاتھ ڈالا تو پیسے کوئی نہیں تھے، کہ یا اللہ تجھے صدقہ بہت پسند ہے، لیکن مولا میرے پاس پیسے کوئی نہیں، یا اللہ میں تجھ سے فریاد کرتا ہوں، جس نے مجھے دھوکہ دیا، جس نے مجھے گالیاں دیا، جس نے میرے ساتھ قطع تعلق کیا، جس نے مجھے لعن طعن کیا، یا اللہ میں نے تیری رضا کے لیے ان تمام کو معاف کیا۔ یہ کہہ کر سو گئے، صبح آنکھ کھلی، فجر کا وقت، رسول پاک تشریف فرما۔ میرے آقا نے فرمایا رات صدقہ کس نے کیا ہے؟ کوئی کھڑا نہیں۔ میرے آقا نے فرمایا رات عزت کا صدقہ کس نے کیا ہے؟ وہ صحابی کھڑے ہو گئے، رو کر عرض کرتے ہیں آقا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، میں نے کیا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اللہ سے کیا فریاد کی تھی؟ وہ رو کر عرض کرنے لگے آقا رات کا پہر تھا، میں نے اللہ سے فریاد کی رب کریم تجھے صدقہ بہت پسند ہے، لیکن مولا میرے پاس پیسے کوئی نہیں، یا اللہ میں تجھ سے فریاد کرتا ہوں، جس نے مجھے ذلیل کیا، جس نے مجھے دھوکہ دیا، جس نے مجھے گالیاں دی، جس نے میرے ساتھ قطع تعلق کیا، یا اللہ میں نے تیری رضا کے لیے ان تمام کو معاف کیا۔ میرے آقا نے مسکرا کر فرمایا میرے پیارے صحابی اللہ نے تیرا یہ صدقہ مقبول صدقوں میں لکھ دیا۔ میرے پیارے بھائی ہم کیوں جمع ہوئے؟ رسول پاک کی ولادت کی خوشی میں آئے ہم بھی عہد کریں، اے میری پیاری بہن میری پیاری ماں، ہم بھی عہد کریں یا اللہ جس نے ہمیں دھوکہ دیا، یا اللہ جس نے ہمیں گالیاں دی، یا اللہ جس نے ہمیں اپنے ساتھ قطع تعلق کیا، مولا آج اس محفل سے ہم نے بھی اس کو معاف کیا۔ اللہ کی قسم یہاں دل صاف کرنا، کوئی خوش ہو نہ ہو، اللہ رب کریم اور رسول پاک خوش ہو جائیں گے۔ کر دیا سب کو معاف، کر دیا سب کو معاف۔ میرے پیارے بھائی میرے بزرگ گردن ٹیڑھی کرنا منہ بنانا سب کہیں رہ جائے گا، لیکن اس پرفتن دور کے اندر ہم اپنے نبی پاک کی سنت کو زندہ کریں۔ آقا ہم نے اپنے دلوں کو صاف کیا، اگر آپ نے اپنے دلوں کو صاف کیا اللہ کی قسم رسول پاک کی نظر رحمت ایسی ہوگی آپ کی دنیا بھی بھلی کر دے گی، آپ کی آخرت بھی بھلی کر دے گی۔ اللہ کا بندہ اللہ سے فریاد کرتا ہے یا باری تعالیٰ یہ تیرا بندہ یہ تیرے در کا سوالی رب کریم یہ تجھ سے فریاد کرتا ہے، تو اپنے بندے پر فضل کس طرح کرتا ہے، تو اپنے بندے سے پیار کس طرح کرتا ہے، تو اپنے بندے کو کس طرح چاہتا ہے۔ رب نے فرمایا میرے پیارے بندے اگر میری محبت دیکھنا چاہتا ہے، اے میرے پیارے بندے اگر میرا پیار دیکھنا چاہتا ہے، اے میرے پیارے بندے اگر میری چاہت دیکھنا چاہتا ہے، تو آؤ میرا پاک کلام پڑھ۔ اللہ
فرما ہوئے. کیا ہستی، کیا اللہ کا محبوب. حدیث پاک پڑھ کے دیکھیے اللہ کے رسول تشریف فرما ہے. یہودی گھوڑے پر سوار گزرا، گھوڑے پر سوار یہودی گزر رہا ہے. چلتے چلتے رسول پاک کے چہرے پر نظر پڑی اور وہ چہرہ کیسا چہرہ تھا؟ وہ چہرہ تو اتنا حسین چہرہ تھا جس چہرے کو اللہ رب کریم نے والضحیٰ کہا ہو. کیا خوبصورت چہرہ ہوگا، کیا حسین چہرہ ہوگا. والضحیٰ قسم ہے میرے پیارے محبوب آپ کے روشن چہرے کی. واللیل اذا سجا قسم ہے آپ کی کالی زلفوں کی. یہ چہرہ کتنا حسین ہے. یہ زلفیں چہرے پر آتی ہیں تو واللیل بن جاتی ہیں، یہ زلفیں چہرے سے ہٹتی ہیں تو والفجر بن جاتی ہیں. وہ یہودی جو گھوڑے پر سوار گزر رہا تھا، جیسی رسول پاک کے چہرے پر نظر پڑی اس نے اپنے گھوڑے کو روکا، روک کر کہتا یہ چہرہ جھوٹا نہیں ہو سکتا. کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں آپ پر کلمہ پڑھوں آپ مجھے کیا دیں گے؟ رسول پاک نے مسکرا کر فرمایا ہم تمہیں جنت عطا کریں گے. سبحان اللہ. یہ بیٹھے بیٹھے گھوڑے پر اس نے کلمہ پڑھا. کلمہ پڑھ کے سوچتا ہے پتہ نہیں پھر یہ چہرہ دیکھنے کو نہیں ملے، کیوں نہ میں گھوڑے سے اتر کر رسول پاک کے ہاتھ کو بوسا دیا. حدیث پاک پڑھ کے دیکھیے وہ گھوڑے سے اترنا چاہتا تھا، رکاب میں پاؤں پھنسا، اوندے منہ زمین پر گرا، گردن ٹوٹ گئی، جسم تھر تھر کانپ رہا ہے، روح نکل رہی ہے. رسول پاک اسے دیکھ کر مسکرا رہے ہیں. صحابہ کرام عرض کرتے ہیں آقا ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں. وہ یہودی گھوڑے پر سوار تھا، آقا اس نے آپ کا چہرہ دیکھا، کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر لیا. آقا وہ گھوڑے سے اترنا چاہتا تھا، جیسے وہ اترنے لگا گھوڑے کی رکاب پہ پاؤں پھنسا، وہ اوندے منہ زمین پر گرا، اس کی گردن ٹوٹ گئی، اس کا جسم تھر تھر کانپ رہا تھا، اس کی روح نکل رہی تھی. آقا اسے دیکھ کر آپ مسکرا رہے تھے. اس میں حکمت کیا ہے؟ رسول پاک نے فرمایا میں اس کی قسمت پہ رش کر رہا تھا، نہ اس نے نمازیں پڑھی، نہ اس نے روزہ رکھا، کلمہ پڑھ کے مفت میں جنت کا حقدار بن گیا. یہی تو اللہ کا پاک کلام ہے. اے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. میرے پیارے بھائی، میرے بزرگ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنہا خانہ کعبہ کا طواف فرما رہے ہیں. حضرت فضالہ فرماتے ہیں میرے دل میں رسول پاک کے لیے بغض تھا، عداوت، نفرت تھی، اور میرے دل کی یہ خواہش تھی رسول پاک مجھے تنہا نظر آئے اور میں اللہ کے رسول کو شہید کر دوں. فضالہ فرماتے ہیں ایک دن ایسا آیا میں نے دیکھا رسول پاک تنہا خانہ کعبہ کا طواف فرما رہے. میں نے کہا فضالہ آج تو تیری قسمت جاگ گئی، اللہ کے رسول کے پیچھے کوئی نہیں اور تو آسانی سے رسول پاک کو شہید کر دے. کہ فرماتے میں نے خنجر نکالا، خنجر پیچھے چھپایا اور میں رسول پاک کے پیچھے ہوا. قربان پیچھے بھی ان کے ہوئے جن کے پیچھے چلنے کا حکم ہے. میرے آقا نے پلٹ کر فرمایا فضالہ کیا بات ہے؟ کہ کوئی بات نہیں. میرے آقا نے فرمایا نہیں بات تو ہے، اور بات تو تھی، نیت صحیح نہیں تھی، ارادہ صحیح نہیں تھا، شہید کرنا چاہتے تھے. میرے آقا نے فرمایا فضالہ کیا بات ہے؟ کہ کوئی بات نہیں. حضرت فضالہ فرماتے رسول پاک نے اپنا دست مبارک میرے سینے پہ رکھا. رسول پاک کا دست مبارک میرے سینے سے رکھنا تھا. میرے دل سے بغض نکل گیا، میرے دل سے عداوت نکل گئی، میرے دل سے نفرت نکل گئی، اور میں نے یکدم رسول پاک کے دست مبارک پر اسلام قبول کر لیا. پتہ چلا میرے پیارے بھائی، میرے بزرگ، جس نے کلمہ پڑھا ہے وہ اپنے بھائی کے لیے دل میں بغض نہیں رکھے گا، وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے دل میں عداوت نہیں
رکھے گا وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے دل میں دشمنی نہیں رکھے گا۔ حضرت فضالہ فرماتے میرا دل صاف ہو گیا اور رسول پاک کے دست مبارک پر اسلام قبول کر لیا۔ حدیث پاک پڑھ کے دیکھیے، حضرت فضالہ فرماتے ہیں اب میں خانہ کعبہ سے باہر نکلا، فضالہ کی زندگی سنور چکی تھی، اب فضالہ کی آنکھوں میں حیا تھی، حضرت فضالہ کی آنکھیں چکی ہوئی ہیں، اب تو کلمہ پڑھ لیا، رسول پاک کے غلام بن گئے۔ حضرت فضالہ فرماتے ہیں چلتے چلتے اس لڑکی کا گھر آیا جو لڑکی مجھ سے پیار کیا کرتی تھی، میں اس لڑکی سے پیار کیا کرتا تھا، وہ لڑکی مجھ سے محبت کیا کرتی تھی، میں اس سے محبت کیا کرتا تھا۔ اس لڑکی نے کہا او فضالہ میں تیرے لیے بنی ہوں، او فضالہ میں تیرے لیے صبری ہوں، تو پلٹ کر میری طرف کیوں نہیں دیکھتا؟ حضرت فضالہ نے فرمایا اللہ کی قسم میں جس ہستی کو دیکھ کر آ رہا ہوں، جو اللہ کا بندہ اس ہستی کو دیکھ لے پھر اسے کسی اور کو دیکھنے کی حاجت نہیں رہی۔ اے نوجوان، تو نے اپنے محبوب کے حسن کو نہیں سمجھا؟ اللہ نے جس چہرے کو حسین کہا ہو، اللہ نے جسے اپنا محبوب بنایا ہو، اسے چھوڑ کر ہم کس سے محبت کر رہے ہیں؟ اے نوجوان، تیرا شیار یہ نہیں تھا تو کسی کی بہن کا پیچھا کرتا، اے نوجوان تیرا شیار یہ نہیں تھا تو کسی کی بیٹی کا پیچھا کرتا، اے نوجوان تیرا شیار یہ نہیں تھا تو کسی کی ماں کا پیچھا کرتا، بلکہ تیرا شیار یہ تھا تجھ سے دوسروں کی ماں بہن بیٹی کی عزت محفوظ رہنی چاہیے۔ لیکن میرے پیارے بھائی میرے بزرگ ہو گیا الٹا، ہر بندہ زنا کا متلاشی، ہر بندہ زنا کا طالب۔ او میرے پیارے بھائی میرے بزرگ، ہم معاشی تنگی کا رونا روتے ہیں، ہم غربت کا رونا روتے ہیں، ہم مسائل کا رونا روتے ہیں۔ مجھے ایک سوال کا جواب دے دے، جب گھروں کے اندر زنا کے مناظر دیکھے جائیں، جب محلوں کے اندر زنا کے مناظر دیکھے جائیں، جب فیکٹریز کے اندر زنا کے مناظر دیکھے جائیں، پھر اللہ کی رحمت کہاں سے ہوگی؟ حدیث پاک ہے میرے آقا تشریف فرما ہے، ایک شخص آیا کہتا ہے آقا میں زنا کرنا چاہتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا کیا کہا تو نے؟ عرض کی کہ میں زنا کرنا چاہتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا کیا کہا تو نے؟ عرض کی کہ میں زنا کرنا چاہتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا کیا تو چاہے گا تیری بہن کی عزت کو کوئی خراب کر دے؟ کیا تو چاہے گا تیری بیٹی کی عزت کو کوئی خراب کر دے؟ کیا تو چاہے گا تیری ماں کی عزت کو کوئی خراب کر دے؟ کیا تو چاہے گا تیری بیوی کی عزت کو کوئی خراب کر دے؟ یہ بیٹھا ہوا تھا، یہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا، اس نے دونوں ہاتھوں سے اشارہ کیا، آقا میری غیرت گوارا نہیں کرے گی۔ میرے آقا نے فرمایا تو دوسروں کی عزتوں کا محافظ بن جا، اللہ تیری عزتوں کا محافظ بن جا۔ میرے پیارے بھائی میرے بزرگ وہ لوگوں، آج بیوی پر شک کی بنیاد پر طلاق دینے والوں، میری بیوی کا فعل صحیح نہیں، میرے رب کا کلام سچا، میرے نبی کی بات سچی، اگر تیرا کردار پاک ہے تو تیرے گھر کی عورتوں کا ذمہ اللہ رب کریم نے خود لیا ہے، پھر تیرے گھر میں کھوٹ کہاں سے ہو سکتا ہے؟ اس کا مطلب ہے تیرے کردار کے اندر کھوٹ ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لوگوں زنا وہ قرض ہے جو کرتا ہے ادائیگی اس کے گھر سے ہوتی ہے۔ رسول پاک فرماتے ہیں غیرت مند آدمی کبھی زانی نہیں ہوتا، بغیرت جو غیرت مند آدمی کبھی زانی نہیں ہوگا، بغیرت جو چاہے کرتا پھرے۔ میرے پیارے بھائی میرے بزرگ، ہر چیز کی حد ہے۔ آپ میرے یہاں کچرا پھینکے میں آپ کو معاف کر دوں، آپ پھر میرے یہاں کچرا پھینکے میں پھر آپ کو معاف کر دوں، آپ پھر میرے یہاں کچرا پھینکے میں کہوں گا کیا لگا رکھا ہے، کب تک میں تمہیں برداشت کروں؟ ارے یہ دھرتی اللہ نے بنائی تھی، یہ دھرتی اللہ کی ہے، ہم نے اس دھرتی کو زنا سے گندا کر دیا، وہ دیکھتا رہا، ہم نے اس دھرتی کو قتل و غارت سے گندا کر دیا، وہ دیکھتا رہا، ہم نے اس دھرتی کو شراب سے گندا کر دیا، وہ دیکھتا رہا، ہم نے اس دھرتی کو سود سے گندا کر دیا، وہ دیکھتا رہا، آخر اسے بھی جلال آنا ہے، وہ کہتا ہے ارے
کو گندا کرنے والے، ارے تم ہوتے کون ہو؟ سود سے میری لڑکی کو گندا کرنے والے۔ اگر یہی حال رہا تو عنقریب اللہ کا عذاب ہم تک آ پہنچا۔ میرے پیارے بھائی، میرے بزرگ، یہ مجلس اللہ کے رسول کی ولادت کی خوشی میں، اور میں آپ سے یہ عرض کروں، ہم اللہ کے رسول کو تحفہ پیش کریں۔